اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی مولوی پہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میکسیمم یہی ہے نا کہ اگلی دفعہ کہیں گے وہ مولوی فاروق الحسن نہیں بلانا ہے، سیاسی مولوی ہے، چھوڑ دیں، کوئی بات۔ لیکن بات اتنی ہے، بات وہی کرنی چاہیے جو حضور کا دین کہتا ہے، جو میرے آقا مولا کا دین کہتا ہے۔ آئیے جی، سوال اتنا ہے 58 اسلامی ممالک ہوں جن میں 40 ممالک کی فوج کا سربراہ پاکستان کا سابق آرمی چیف راحیل شریف ہو، اور وہ فوج کشمیر پہ حملہ ہو نہ نکلے، برما کے مسلمانوں کے کباب بنے وہ پھر بھی نہ نکلے، اور آج قبلہ اول کے لیے بھی نہ نکلے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں ہماری عظیم فوج جن کے پاس غوری ابدالی، شاہین، ابابیل، حطف اور الخالق ٹینک، زرار اور F-17 تھنڈر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ موجود ہو، دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا اعزاز بھی جن کے پاس ہو، اور پھر بھی قبلہ اول کے لیے نکلنا تو دور درکنار، کوئی تگڑا جواب دینے کے لیے بھی ہم 8 دن انتظار کریں، جب تک عوام کا ہر بندہ کتیا نہ کرنے لگ جائے اس وقت تک جواب دینا بھی گوارا نہ کریں۔ مجھے اور بڑا دکھ ہوا، مجھے چیف صاحب کے بیان پہ فرمانے لگے ہماری سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت فلسطینیوں کو حاصل ہے۔ حضور سیاسی حمایت کا اعلان سیاسی کرتا تو بہتر تھا، سفارتی حمایت کا اعلان سفیر کرتا تو بہتر تھا، اخلاقی حمایت تو یہ حضور کے غلام کاری رہے ہیں نا، یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضور آپ سیاسی حمایت نہ کریں، آپ عسکری حمایت کریں۔ حضور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے آپ اس کے مطابق اعلان کریں، اور وہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ جو آپ کا سلوگن ہے اس کے مطابق اعلان کریں۔ یہ بھوکی ننگی قوم مہنگا پیٹرول بھی برداشت کر لے گی، مہنگا آٹا بھی سہ لے گی، یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی سہ لے گی، لیکن ایک شرط کے اوپر آپ اسی رستے پہ واپس آئیے، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال یہ مجھے بتائیے کہ 57-58 اسلامی ممالک ہیں، پھر بھی غزہ کا مظلوم ہاتھ میں پتھر لے کے لڑ رہا ہے، آئرن ڈوم کے مقابلے میں ایک پتھر کی کیا استطاعت ہے، 1000 ٹینک آ رہے ہو، اس کے مقابلے میں لاٹھیاں پتھر کیا مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ یہ حکمران کیوں نہیں لڑ رہے؟ کیوں ان میں بے غیرتی اور بے حسی کوٹ کوٹ کے بھری ہے؟ اقبال نے کہا ہے نہ تمہارے حکمرانوں میں کوئی حسین جیسا، نہ تمہارے حکمرانوں میں کوئی محمود غزنوی جیسا۔ اقبال کہتا ہے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ میں نے پوچھا اقبال بتائیے نا یہ کیوں بے غیرت بنے ہیں، کیوں ان کو اپنی بہنوں کی لٹتی عصمتوں کے اوپر بھی غصہ نہیں آ رہا؟ اقبال کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ چلو اجمی غریب ہیں، پاکستانی بہانہ بنا رہے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو عرب والے تو امیر ہیں، عرب والوں کے پاس تو بڑا مال ہے، سعودیہ کے پاس، دبئی، قطر کے پاس، عمان، سب کے پاس بڑا مال ہے، وہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ ایک اس نے عرب کا نام لیا، ایک عجم کا نام لیا، عرب کے بارے میں کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گیسو دجلہ و فرات، اور کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہتا ہے یہ سومنات کے بت بن کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے ایوانوں کے اندر، ان کو توڑنے کے لیے کوئی محمود غزنوی چاہیے،
لیکن وہ محمود غزنوی تو تب آئے نا کہ جب اس کو یورپ کی چمچگیری سے فرصت حاصل ہو. اے اقبال تم انہی کو کیوں کوستے رہتے ہو؟ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں نا بھائی آپ اپنے ہی حکمرانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو مفکر پاکستان نے بتایا اور ہمیں بھی اسی نے بتایا. اقبال کہتا ہے کہ یہ مجھے گلہ ان سے ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. فقتلو فقتلو. یہ میں دو نعرے جو یہاں پہ لگ رہے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ شاید سوچ رہے ہوں یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں اور کیوں ضروری ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں تاکہ آپ کو ہچکچاہٹ نہ ہو. صرف یہ سمجھ کے آپ نظر انداز نہ کریں کہ یہ مولویوں کا ہے اور یہ لبیک والوں کا نعرہ ہے. یہ میں اس لیے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ایک نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور دوسرا الجہاد الجہاد. یہ جب نعرے لگتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے بدماشوں اور ان کے پھر جو بڑے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قادیانیت نے اربوں روپے لگائے اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے، اور ویل چیئر پہ بیٹھے مرد کلندر نے شادیوں پہ بھی نعرے لگوا دیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جنازے پہ بھی نعرے لگوا دیے تاجدار ختم نبوت. اس لیے کہ آج تک دنیا سوچ رہی تھی دیکھیں جی قادیانی تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، فلاں یہ وہ. تو آج جس وقت خبر دنیا کے سامنے آئی کہ 600 سے زیادہ قادیانی کمانڈوز وہ اسرائیلی فورسز میں بھرتی بھی ہیں اور فلسطینیوں کو مار بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے وزیر داخلہ سے، تو اس موقع پہ ہمیں ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ ویل چیئر پہ بیٹھے بابے نے یہ نعرہ کیوں لگوایا تھا. دوسرا لفظ الجہاد الجہاد. اس لفظ جہاد سے اتنی تکلیف اور چڑ ہے انہیں کہ انہوں نے اربوں ڈالر دیے آپ کے نصاب سے جہادی آیتیں نکالیں، جہادی حدیث نکالیں. مشرف جیسے لوگوں کو اور اس کے بعد آنے والے زرداری، نواز شریف، خان صاحب، جتنے بھی لوگ آئے ان سب کے دور میں ان تمام چیزوں کے اوپر بڑا زور دیا گیا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے جہاد کو پروموٹ کیا ہو. جو بھی آیا، خان صاحب کے آج کل محبین کو بڑا شوق ہے، وہ کہتے خان صاحب باہر ہوتے تو اب تک جہاد کا اعلان ہو چکا ہوتا. میں نے کہا جب وہ وزیر اعظم تھے اور کشمیر پہ باقاعدہ قبضہ ہوا تب وزیر اعظم صاحب فرمانے لگے کہ سب سے بڑا کشمیریوں کا دشمن وہ ہوگا جو وہاں پہ جا کے جہاد کرے گا. تو جو اپنے بارڈرز کے ساتھ والے ملک میں اپنی شہرک کے لیے جہاد کے لیے راضی نہیں ہوئے، آپ سادے لوگ ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں، وہ وہاں پہ جہاد کی بات کریں گے؟ جہاد کی بات آپ کے جیسے ہمارے جیسے فقیر کر سکتے ہیں.